وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآية إن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل يصبحون نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں گزشتہ درس میں جو بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دلائل جو پیش کیے تھے دنیا میں ہم تم کو کیسے پال رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں، پانی کے بارے میں، جانور کے بارے میں بڑی تفصیل آئی بات۔ یہ سب اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل بار بار یہ دیکھے کہ تم جو کہتے ہو کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، کوئی ہے نہیں، تو دیکھ لو کہ اتنا ناز اور کے ساتھ جو تمہیں پال رہا ہے، جو چیزیں دی جا رہی ہیں، ایک بار غور کرو۔ قرآن میں بار غور کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن کا دوسرا آرگومنٹ یا دلائل ہوتے ہیں تاریخ سے، انبیاء کی تاریخ سے، وہ بتانے کے لیے ہوتا۔ پہلے تو بالکل آفاق میں دیکھ لو، ایسا ہے، سوچ لو، نہیں سوچو گے تو تھوڑا سا انبیاء کی تاریخ دینے کے بعد ایک خوف کی بات اس میں آتی ہے کہ انبیاء کی جس نے بات نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، تاکہ ان کو تھوڑا ڈرایا جائے۔ اس کے بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ پھر جنت اور جہنم کا منظر پیش کر دیتا ہے کہ تمہارا یہی ہونا ہے۔ یہ اسٹیج 3 آ گئے۔ تو آج انبیاء کے سلسلے کی باتیں پھر شروع ہوئی ہیں۔ تو اس میں تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جو ایک طرح سے آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اور جس کو پری ہسٹوری کہہ لیجیے۔ بائبل میں اس کے بہت سارے اس کے روایات ملتے ہیں، کیونکہ بائبل موسیٰ علیہ السلام نے بہت بات کہے ان کے۔ تو اس میں نوح علیہ السلام عراق کا جو علاقہ ہے، دریائے نیل اور وہ ان کے بیچ کا جو علاقہ، اس علاقے میں تھے، ان کو بھیجا گیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورہ نوح پوری اس کے اوپر ہے۔ انذر قومک، کہ اپنے قوم کو وارننگ دے دو،
یہ سورہ نوح کی پہلی آیت اپنے قوم کو، اور انہوں نے بہت سمجھایا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے رات پکارا، دن پکارا، کھلے میں پکارا، چھپے میں پکارا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم تو ماننے والے میں سے نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس کی تفصیل قرآن میں اور بھی جگہ آئی ہے، سورہ ہود میں بھی تفصیل آئی ہے غرق ہونے کی، کیسے غرق کیا گیا لوگوں کو۔ تو جس میں فوکس ہوتا ہے، یہ قرآن کا آپ انداز ہے، جو بات جس پر فوکس کرنا ہو اس قصے کا وہی حصہ بیان ہوتا ہے تاکہ فوکس ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دیکھو نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ یاد رکھیے کہ یہاں قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنی بھی لوگ آئے ہیں ایک خاص قوم کی طرف آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے نجات کے لیے آئے، اس کے پہلے جو بھی آئے قوم ہے، اس علاقے میں جائیے آپ اور کام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اللہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام دنیا کے لیے، جہاں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، چونکہ آخری رسول ہیں۔ تو ان کو قوم کی طرف بھیجا، تو ان کی دعوت یہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت ہے جو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہاں عبادت سے مراد یہ جان لیجیے گا کہ ہم لوگ ہیں چونکہ بہت سے الفاظ کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ عبادت جہاں ذہن میں بات آئی تو ہمارے تمام ایک بڑے طبقے کے لیے نماز روزہ ذہن میں آ جاتا ہے، وہ مراسم عبادت ہے، مراسم ایک طریقہ ہے عبادت کا، ورنہ عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، کہ اللہ کی غلامی میں یا اللہ کے قانون کے تحت اپنے کو ڈال دو، ہمیں بس میرے لیے وہی قانون ہے، دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کی طرف تمام پیغمبر نے دعوت دیا۔ اب چاہے میرا ذاتی قانون ہو، اہلی قانون ہو، جو بھی قانون ہو، سیاسی قانون ہو، معاشی قانون، جتنے بھی قوانین ہیں اللہ کے قانون کے اندر ڈال دو اپنے، بس یہ ہے۔ اور ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ تمہارا اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس لیے اسی معبود کے قانون کو ڈال دو۔ اور دیکھیے انسان چاروں ناچار، اور خود قرآن میں ہے کہ اون و کرہن، چاہے یا نہ چاہے اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہی ہے۔ بھائی اللہ کے قانون میں سونا ہے، اللہ کے قانون میں جاگنا ہے، اللہ کے قانون میں بیوی بچے کرنے ہیں، اللہ کے قانون میں دن رات ہونا ہے، سب اسی میں چل رہے ہیں۔ کچھ پارٹ ہے جس میں اللہ نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے اور کہا کہ تم اس پر عمل کرو، لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو قال الملا، یہ سب ایک ایک لفظ جو ہے یہ ہمارے آپ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے کہ اس میں ایگزیجریشن ہو، ایک ایک ورڈ جو یوز ہوتا ہے قرآن میں۔ فقال الملا، ملا کہتے ہیں عام طور پر نیتا لوگ جو پیسے سے اور عہدے سے بڑے ہوں، سماج میں رسوخ رکھتے ہوں، پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، فلاں ہوں چلاں ہوں، یہ سب ملا کہلاتے ہیں۔ درباری لوگ جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں سب ملا کہلاتے ہیں عربی میں۔ یہ تمام موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی ملا کا ہی لفظ، چونکہ یہی لوگ اٹھتے ہیں، وجہ اس کی ہوتا ہے کہ وہ تو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے خلاف اس نے بغاوت کیا، یا بادشاہ کے بھائی بول دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے فرعون۔ تو اب جتنے درباری ہیں ان کو اپنے عہدے کو بچائے رکھنے کے لیے تو فرعون کو ہی سپورٹ کرنا ہے، اس لیے پہلے یہ اٹھتے ہیں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے۔ اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ نبی کے خلاف جو اٹھے قال الملا، کہیں مترفین کا بھی یہاں بھی لفظ آئے گا بھی، مترفین وہ کہتے ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہوں، متمول لوگ ہوں، افلوئنٹ لوگ ہوں، وہی لوگ اٹھتے ہیں۔ غریب بیچارہ تو اپنے روٹی میں رہتا ہے، کہاں یہ سب چکر میں پڑے گا۔ تو قال الملا الذین کفروا، ملا میں سے جن لوگوں نے انکار کیا نبی کا، ان کی قوم میں سے۔ اب
طرح طرح کی بہانے بازی کریں گے. یہ سارے بہانے بازیوں کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، اور ان سارے بہانے بازیوں کو اور آج کے بہانے بازیوں آپ ملا کے دیکھیے، مطلب الفاظ ڈفرینٹ ہوں، میننگ کے اعتبار سے کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہوتی. ما ھذا الا بشر مثلہ، ارے کون ہے یہ؟ تو کیا ہے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے. اگر کسی کو کاٹنا ہو ہمیں کیا بولیں گے؟ یہی تو بولیں گے ارے کیا ہے یہ، کچھ ہے وہ ایسے ہی بن گیا ہے. یہی الفاظ آتے ہیں قرآن میں بھی، یہی کہا ارے تمہاری طرح انسان ہے یار، اس کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو. اس کے بعد دوسرا معاملہ، یرید ان یتفضل علیکم، ارے وہ چاہتا ہے نا کہ تم اس کے انڈر میں آ جاؤ، اپنی نیتا گیری چاہتا ہے، اپنا عہدہ چاہتا ہے، اپنی فضیلت چاہتا ہے کہ لوگ میری بات سنیں، میں نیتا بنوں، اس لیے کر رہا ہے. بچو، یہ سب جھوٹ جو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، اسی لیے نہیں ریکارڈ کیا ہے، قیامت تک یہ رہے گا. اور لوگوں کے الفاظ، آج کے الفاظ یا دنیا میں جہاں بھی آتا ہے، جو اخبارات پڑھتے ہیں دیکھ لیجیے یہی چیزیں آتی ہیں. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنی فضیلت قائم کرے، اپنے سامنے نیتا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کوئی نیتا کھڑا ہوتا، ہم بولتے ہیں دیکھو ابھی نیتا ہی بن رہا ہے، تو کھڑا ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تیسری بھی. یہ سب ایک ایک سینٹنس اللہ نے، اگر اللہ چاہتا واقعی تو ہماری طرح انسان کو بھیجتا، کوئی فرشتہ نہیں بھیج دیتا. کہیں ہے کہ کوئی کرامت یا چمتکار نہیں دکھا دیتا ہو. ایک تو ہماری امت میں بھی یہی چیزیں رائج ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی چمتکاری نہ ہو تب تک اس کو کوئی اچھا یا متقی انسان سمجھا نہیں جا سکتا. تو ایسا نہیں دکھا دیتا، یہ ملائکہ بھیجتا. قرآن میں ہے کہ فرشتے لیے ہوئے اترتے اور فلاں ہوتے نبی کو، اے نبی، بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں تاکہ لوگ، کوئی کہا کہ نہیں اللہ کی طرف سے لکھوا کے لے آؤ کہ تم ہی اللہ کے نبی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وغیرہ، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. چوتھی چیز، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولون، ایسی باتیں تو ہم نے، جو یہ بات کر رہے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں سے نہیں سنی، اپنے باپ دادا اپنے بزرگوں سے کبھی باتیں نہیں سنی. یہ سب باتیں، یہ بھی ہمارے یہاں کا آج ایک عام ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ارے میرے باپ دادا غلط کر رہے تھے، کہ آپ جو آئے ہیں نئے پڑھ کے آئے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، گھروں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، تو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. ارے یہ نئے نئے پڑھ کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فلاں مت کرو، فلاں مت کرو، تو تیجا مت کرو، تو چوتھی مت کرو، تو فلاں مت کرو. یہ کیا، ہم لوگ تو بچپن سے یہ سب دیکھتے آ رہے ہیں باپ دادا سے. یہی ہوتی ہے جاہلوں کی چیزیں. قرآن نے اس کو ریکارڈ کر دیا کہ یہ چیزیں آئیں گی، اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ ہمیں مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے اگر ہم دائی ہیں. لیکن اس کے جواب میں ہمیں ریاکشن سے منع کر دیا گیا. وَاصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو باتیں بتائی ہیں قرآن نے بار بار. صبر کرو مطلب برداشت کیے جاؤ، غصہ بھی آئے گا، گالی بھی ہو سکتی تم کو سننے میں ملے، بہت سی چیزیں، برداشت کرو اللہ کے لیے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہو. نمبر ایک. تتقو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا لمٹ کرو، اس مت کرو، جو تمہارا لمٹ اللہ نے بتایا اس میں، اس کے اندر رہیے. یہ ذرا سخت کام ہے، مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن بہرحال بغیر اس کے کسی بھی طرح کا کوئی موومنٹ سر نہیں کیا جا سکتا. یہ تو کرنا پڑے گا. جب نبی کو کرنا پڑا، آپ کو پتہ ہی ہے پوری مکی کی زندگی صحابہ کرام کی کیسے گزری ہے. کہہ رہے تھے ہمیں اجازت دیجیے جنگ کی، بس برو بتتقوا، بس. تو یہاں بھی وہی بات، ما سمعنا فی آبائنا الاولین، ہم لوگ بہت کچھ سنا، گھر سے سنا، اپنے گھر کی عورتوں سے سنا کہ سب نئی نئی چیزیں، نئے نئے باتیں، کیا نئے نئے لڑکے لڑکے کیا ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کیونکہ ایک روایتی چیزیں چلی آتی ہیں. میں بار بار اس کو کہتا ہوں کہ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ، الا ماشاء اللہ چند چھوڑ کے، اسلام پر نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ باپ دادا سے اسلام آ گیا ہے تو اس میں اچھی چیزیں بھی آ گئی ہیں لیکن بری چیزیں بھی آئی ہیں بہت ساری. تو یہ قرآن نے یہاں باپ دادا کا لفظ ایک بار یہ استعمال نہیں کہ ہر نبی کے لیے استعمال کیا. یہی بات آئی ہے. یہ آدمی فضیلت چاہتا ہے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو پھر کوئی اور ایسی چیز بھیجتا جو ہمارے طرح کا انسان نہیں ہو ذرا. اور پھر
ہم نے یہ باتیں نہیں سنی. اس کے بعد چارج ان کے اوپر لگتا ہے, ان ہوا الا رجل بہ جنۃ. ارے یہ اس کو نا اس پر جنات سوار ہو گیا, پاگل ہو گیا یہ آدمی, ایسے الٹی پلٹی بات بولتا رہتا ہے. آج بھی پاگل ہی کہتے ہیں لوگ. جو اسلام پر اچھے سے رہے گا تو عام طور پر پاگل ہی کہا جاتا ہے اس کو. خود گھر والے خاندان والے یہی بولیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے. مطلب بچہ داڑھی رکھ رہا ہے اور والد کو آبجیکشن ہے, جبکہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اور آبجیکشن بالکل, ارے تم کو یہی ایک چیز ملی اسلام میں اور کچھ نہیں ملی, نماز مت پڑھو یار, باقی چھوڑ دو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب وہ کام کرو جس سے تمہارے پر ایفیکٹ نہ پڑے, ہمارے اوپر ایفیکٹ نہ پڑے, ٹھنڈے ٹھنڈے نکل جائیں گی. تو اسلام ٹھنڈے ٹھنڈے کا معاملہ ہی نہیں ہے سرے سے. یہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے کو اللہ کے اس میں دے دو, ٹوٹل سرنڈر. اب جو حالت ہونی اللہ دیکھ رہا ہے, چاہے موت آنی ہے مارے جائیں, چاہے شہید ہو جائیں, چاہے غازی ہو جائیں, چاہے جو ہو جائیں, اللہ کے اوپر میں. یہ اصل اسلام ہوتا ہے. تو اللہ رجل بہ جنہ, اس پر جن سوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجنون اسی کو بولتے ہیں, جن سے ہی مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں پاگل کو, پاگل لوگ کہتے ہیں جن سوار ہو گیا تو پاگل ہو گیا. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فتربصوا, جو لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو کہا گیا فتربصوا بہ حتی حین, ارے تھوڑے دن انتظار کر لو, یہ سب آئی گئی بات ختم ہو جائے گی. دیکھیے 4-5 باتیں, پوری فریم کو دیکھیے, 4-5 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کس نے کہا, ملا نے کہا. اصلاً ان کی اپنی پندار پر ضرب پڑتا ہے کہ ارے باپ, یہ اگر ہم رسول کو مان لیں گے تو سارا میرا جو جس پر ابھی ہم چل رہے ہیں, جس بنیاد پر بنیادی صاف ہو جائے گی. ملا ہوں گے, پھر اس پر کہیں گے کہ بھائی تو ہمارے طرح کا انسان ہے, اس کو کیوں ہم اپنا نیتا مان لیں یا کوئی اپنا نبی مان لیں. تیسری چیز, الزام لگائیں گے کہ بے بنیاد الزام, کہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ذرا نیتا بن کے رہے, آپ ان کے انڈر میں رہیں. یہ خود فرعون کا طرح بادشاہ چھیننا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. نبی کا یہ سب کام نہیں ہوتا ہے. نبی صرف اللہ کا پیغام دینے آتا ہے. اور اس کے بعد اگر کاٹنا ہو تو کہتا ہے کہ باپ دادا, یہ سب یاد کر لینے کی چیزیں. 4-5 چیزیں قرآن میں ریپیٹڈلی ہر نبی کے سلسلے میں بیان کی گئی. اور کہا گیا ٹھیک ہے یہ پاگل ہو گیا, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساحر ہو گیا ہے, یہ جادو کرتا ہے تو فلاں کرتا ہے, تو کاہن ہے تو فلاں ہے چیلا ہے وغیرہ. بہرحال کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لو, یہ ایسے ہی معاملہ ختم ہو جائے. اور نبی بار بار کہتا رہتا ہے کہ ارے بات مان لو. لیکن جہاں پر کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے, یہ جان لیجئے کہ, اور اس کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اچھا, اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا, اس کا ایک وقت اجل مقرر ہے. اب اگر اس میں دیر ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے تو کہتا ہے دیکھو ہم تو اتنا کر رہے ہیں, ہم تو 10 طرح کی بات بول دی, ہم تو نبی کو مار بھی رہے ہیں, اس پر اٹیمپٹ کر رہے ہیں, کیا ہاں کہاں کچھ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ سب جھوٹی باتیں, نعوذ باللہ, یہ سب جھوٹی باتیں. یہ ہے ان کے دلائل جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر بہت گہری باتیں بھی ہیں, غور سے دیکھیے گا. صرف دین میں لانے کے لیے نہیں ماننا ایک الگ بات ہے. کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اپنے مسلمانوں کے اندر بھی اگر سمجھائیے گا تو اس سے باہر کی باتیں نہیں آتی ہیں, اس سے باہر کا کوئی جواب نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ نے دیا کہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ سب چیزیں سننے کو ملیں گی. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, تو کوئی کہے گا کہ باہر کا جاسوس ہے, عجیب بولتے ہیں لوگ, امریکہ کا ایجنٹ ہے تو فلاں ہے تو چلا ہے, جو مرضی بول دیا. اب اس کے بعد یہاں پر تو نہیں دیا ہوا ہے. انہوں نے نبی نوح علیہ السلام نے دعا کر دیا. یہ 950 سال تقریباً یہ معاملہ قرآن میں لفظ ہے, 50 کم 100 کا لفظ ہے قرآن میں. تو 50 کم 1000 سوری, ہاں 50 کم 1000 سال. تو قال رب انصرنی بما کذبون, دعا کیا کہ اے ہمارے رب میری مدد فرما, جو جھٹلا رہے ہیں کتنا دن آدمی برداشت کرے گا انسان. 950, اب لوگ تو 2-4 دن بولتے ہیں چلو یار بہت ہو گیا ہے, تو بات ہی نہیں مانتا. ایک بار کہہ دیا معاملہ ختم ہے. تو سورہ نوح میں
اور بڑی سخت بد دعا کیا انہوں نے. یہ نبی کی بد دعا ہے. اور اس میں جو آیت ہے سورہ نوح میں وقال نوح الرب، نوح سورہ نوح کا آخری پارٹ ہے. وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے یہ دعا کیا ہے کہ اے ہمارے رب لا تذر علی الارض، اس زمین پر ایک بھی کافروں کو زندہ نہ چھوڑ. انک ان تذرہم، اگر تو زندہ چھوڑ دے گا یضلوا عبادک، تیرے بندے کو یہ گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد بھی جو ہوگی وہ فاجر و کافر ہی ہوگی. اس طرح کی دعا نوح علیہ السلام نے کر دیا. نبی کی دعا تو یہاں پر کہا کہ وہ اس کے بعد اسی میں آگے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اور ہم کو معاف کر دے، مجھے، والدین کو، جو میرے گھر والے ہیں، سب کو، جو بھی ہے. یہاں قال رب انصرنی بما کذبون، اے ہمارے رب میری مدد فرما جو ہمیں یہ جھٹلا رہے ہیں. تو قرآن میں اور بھی دعا آئی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد فرما دے. مغلوب میرے اوپر کوئی اور غالب آ گیا، اب معاملہ ختم ہو گیا. اور اللہ نے بھی کہا ڈائریکٹلی فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کیا نوح پر، ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ایک کشتی بنائیں بأعیننا، میری نگرانی میں. اللہ کہتا ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ. ووحینا، اور جو ہم وحی کریں، جیسے کہیں بنانے کو ویسے ہی بناؤ. اس سے ہمارے مفسرین نے اور یہ معنی نکالے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں گاڈ از دا پرائم موور، ایک بار دنیا کو چلا دیا مشین جیسے چلتی ہے، اوپر اپنے آپ نہیں چل رہا. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں بیچ میں. اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہ کشتی جب بن گئی اور جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَتْ تَنُور، اور ہنگامہ برپا ہو گیا. یہ تنور میں تھوڑے اختلافات ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، یہ خواہ مخواہ کے اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں کوئی تنور تھا وہاں جیسے روٹی والا ہوتا، وہاں سے پانی نکلا، کچھ ایسے. یہ سب معنی لگتی نہیں ہے. عربی میں فارت تنور عام طور پر بڑے ہنگامے کو، مطلب کوئی پروورب ہوتا ہے نا، پروورب جو ہے ورڈ میننگ میں استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ایک پروورب ہے. تو یہ جب ایک ہنگامہ آ گیا تو فَاسْلُكْ فِيهَا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم لے لو ان میں من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے کو اس میں بٹھا لو کشتی میں. وہ اہلکا، اور اپنی فیملیز کو بھی. یہ اہلکا میں صرف فیملی نہیں آتی، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں، جو ایمان لائے، سارے لوگ آ جائیے کشتی میں. الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے بیٹے کے بارے میں اشارہ ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، ان کے بارے میں ہم سے کوئی ایڈریس نہ کرنا، کوئی دعا نہیں کرنا. انہم مغرقون، وہ ڈوبنے والے میں سے. قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ دعا کر ہی دیا، باپ کا دل ہے اور بیٹا ڈوب رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. سورہ ہود ہے، آ جاؤ بیٹا. کہہ رہا نہیں ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، یہاں کہاں پا رہے، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ. او چڑھا پہاڑ پر، اس کے بعد پانی کی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا. تو اللہ سے انہوں نے دعا کیا تو اللہ نے نوح کو کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اپنی اولاد کو کہا تیرے اہل ویال میں سے یہ نہیں ہے. اس لیے پھر نوح علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں اللہ کے. باپ کا دل ہے، دکھنے لگا تو بول دیا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور پھر جب تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سب کشتی پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ دعا کر لو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نجات دیا ہم کو اس قوم سے.
یہ بھی اہم بات ہے کہ ایک اللہ کا شکر ادا کرے کوئی کہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دیا. مطلب یہ اس کا مطلب وہ کیسے لوگ تھے، کتنے برے تھے کہ ان سے الگ ہو جانے کو اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ معاملہ ختم ہوا. وقل، اور کہو رب انزلنی منزلا مبارکا انت خیر المنزلین. اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو اتار مجھے برکت والی جگہ، تو بہتر اتارنے والا ہے. یہ دعا بھی ہے جو کہیں ہم لوگ نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے، تو یہی دعا تقریباً تھوڑے سے لفظی اس کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں ہجرت، تو اپنے رب انزلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ بھی دعا ہے جب ہم کہیں باہر جائیں، نئے شہر میں جائیں تو یہ دعا کرنا چاہیے. ہر شہر کے پلس بھی ہوتے ہیں، مائنس بھی ہوتے ہیں. کہیں اس کے مائنس کے چکر میں آ گئے، ہمیں تو کچھ پتہ ہوتا، نئے آدمی ہے، نیا اس سے اترا، کون بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس میں نشانی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ پورے قصے میں کہ دیکھو نبی نے اپنی جان لگا دی تمہیں بچانے کے لیے. تم نے بار بار کہا کہ عذاب نہیں آتا، ارے عذاب نہیں آئے گا، تو یہ دیکھ لو، یہ ایسا قصہ ہے، بائبل میں درج ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں درج ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں درج ہے، قرآن میں درج ہے، تمام اللہ کے سارے لوگ جان رہے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہو کہ کیا ہو گیا. اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فارسلنا فیہم رسولا منہم، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے اس کے بعد قوم عاد کو عروج ہوا، پھر قوم سمود کو عروج ہوا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے قرآن میں عاد اور سمود، نوح، عاد اور سمود کا قصہ، چونکہ یہ تینوں بہت زبردست طریقے سے امت بات کی گئی. تو ثم انشأنا من بعدہ، ان فی ذلک لآیۃ ان کنا لمبتلین، اور ہم تو ضرور آزمائیں گے. آزمائش کو چھوڑ کے نہیں جانا. آزمائش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو بہت طرح کی آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائش میں اپنے کو ثابت قدم رکھنا. بھئی اللہ کا قانون ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. ظاہری طور پر حالات ویسے نہیں ہیں میرے پاس تو اس کے نتائج غلط میرے اوپر بنیں گے، لیکن بہرحال ہم کو اپنے موقف پہ جمے رہنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، جو ہونا ہوگا سو ہوگا. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، 1000 بت ہوں جماعت کی آستینوں میں، تجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. وہ ہونے دیجیے جو بھی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو اٹھایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ رسول انہی میں سے آتا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھائے. قرآن میں ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا الا بلسان قوم ہی، ہم ان کے قوم کی زبان میں بھیجا ہے رسول. ظاہر سی بات ہے کہ زبان، اس آیت سے بہت سے اور بھی مفہوم نکلتے ہیں کہ جب اب ہمارے پاس کوئی رسول تو آنے والا نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کو ان کی زبانوں میں پہنچایا جائے. یہ ہماری بحیثیت مسلم امت ایک ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے اتنا اس کے باوجود جب سب سے پہلا فارسی ترجمہ ہوا تو شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹے لوگوں کے ساتھ جو جھیلنا پڑا کہ یہ مطلب دین میں بدعت اختیار کر دیا، ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا، اور یہ تمام یہ طریقہ رہ چکا. تو جبکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کی زبان میں ہی بھیجا سارے نبی کو، چونکہ نبی اب نہیں آئے گا تو اس زبان میں ہمیں، میرا کام ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دوسری زبان میں دیا جائے تاکہ اس کا بنیادی مفہوم پہنچ جائے، اس کی نجات کا سامان ہو جائے. تو فارسلنا فیہم رسولا منہم،
انہی میں سے رسول بھیجا جن کو وہ جانتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے. یہ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. ایک باہر کا آدمی میرے سامنے آتا ہے اور وہ اپنا ابا جبا قبا تو وہ ہمیں تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن جو آدمی ہمارے سماج کا ہے، ایک اٹھ کے ہم آ گئے، یہ آ گئے اٹھ کے میرے سامنے، تو ہم جانتے ہیں آپ کی اصلیت کو اچھی طرح، آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، تاکہ ان کے سامنے ایک عملی تصور بھی پیش رہے کہ دیکھ لو وہ کیسا آدمی ہے. نبی ہوتے ہیں، ان کا کیریکٹر دیکھ لو کیسا آدمی ہے. ان کے کیریکٹر کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. تو اس لیے منہم، اور وہی سینٹنس یہاں پھر ریپیٹ کیا جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا ہے، افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے. قال الملأ من قومہ، دوسری قوم کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی قوم کے ملا نے بھی پھر اٹھ کے یہی کہا، وہی ملا جس کے معنی ہم نے کہا درباری اور نیتا لوگ، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، جنہوں نے جھٹلایا آخرت کو، فَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو یہ اطرفنا، میں نے کہا کہ مترفین، یہ جن کو ہم نے ذرا مال و دولت سے نوازا تھا، دنیا میں بھی ان کو کوئی حیثیت دیا تھا، اسٹیٹس دیا تھا، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، یہی لوگ اٹھتے ہیں. جس کے پاس کچھ ہے نہیں اس کو کیا فرق پڑے گا؟ انگریزی میں کہاوت ہے نہیں، دیٹس ڈاؤن نیڈ فیئر نو فال، جو نیچے ہے اس کو گرنے کا کیا ڈر ہے؟ اس کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں. فرق تو ان کو پڑے گا جو اونچائی پر پہنچے ہوئے، ان کو لگتا ہے کہ میرے عہدے چلے جائیں گے، میرا پیسہ چلا جائے گا، یہ ڈر ہے. اس لیے پہلے یہ لوگ اٹھتے ہیں. وہاں بھی یہ قوم ہے الذین کذبوا بلقاء الآخرہ وأترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے بھی وہی کہا. دیکھیے سیم سینٹنس، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو کیا ہے، یہ کوئی نہیں ہے، تو ہماری طرح کا آدمی ہے، تمہاری طرح جیسے تم ہو ویسے یہ ہے. یہ کیوں نیتا بن جائے گا، تم کیوں نہیں بنو گے؟ کو بھڑکا دیا. نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی بات آئی تھی، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، تو وہ جو کھاتا ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. کیا فرق پڑ گیا؟ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور تم اپنے طرح کے انسان کی اطاعت تم کرنے لگے، ذرا سوچو، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. کبھی مت کرنا ہے کہ اپنے طرح کے آدمی کو تم ماننے لگو. أَيَعِدُكُمْ، اب ان کی ایک بات ایسی، کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ یا وعدہ کرتا ہے کہ ان انکم اذا متم، کہ تم اگر مر جاؤ، وکنتم ترابا وعظاما، اور مٹی ہو جاؤ اور ہڈی ہو جاؤ، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. یہ آدمی کہتا ہے ہیہاتا لما توعدون. ہیہات یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسی چیزوں کے لیے جو امپاسبل ہے نا. تو جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ سب بکواس باتیں، سب نہیں ہونے کو، سمجھیے یہ سب بکواس ہے، یہ بکواس ہے، ایسے سمجھ لیجیے. اردو میں اس کے معنی جس چیز کا یہ وعدہ کر رہا ہے یہ سب بکواس ہے، کبھی ہونے کو نہیں ہے، بالکل امپاسبل بات ہے، مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ اس کے بعد یہی تمام ایک سینٹنس ہے جو تمام دنیا میں ہر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، میں نے ڈرتے نہیں ہیں کی بات کر رہا ہوں، کہنے کو ہم بھی مسلمان ہیں اور تمام لوگ، لیکن اللہ سے ڈر کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو آخرت میں اللہ کے سامنے پروڈیوس ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کا یہی سینٹنس ہوتا ہے، ان ہیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں مرتے ہیں ہم، یہیں جیتے ہیں ہم. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے میں سے نہیں ہیں. یہ ان کا تصور ہو جاتا ہے. اب یہی ہے، جو کرنا ہے کر لو، مرنا ہے مر لو، جتنا مستی کرنا ہے کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، خوب کما لو، خوب کھا لو، لوٹ لو، ظلم کر لو، قبضہ کر لو، اس کو جو کرنا غصب کر لو، سب کر لو، کوئی بس مر گئے سب معاملہ ختم ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم ذرا سوچو. پھر تو دنیا تو ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے کہ جیسے بچے گھروندہ بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کہ ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے
قرآن میں اللہ نے اس کو جوڑے کی حیثیت سے بنایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز جوڑا ہے، جوڑے ہیں ہر چیز. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن میں ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، اور دونوں کے ملنے سے ہی اس کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے. انسان کو جوڑا بنایا، دونوں کے ملنے سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے. دن رات یہ بھی ہم نے بنایا ہے، یہ دو نہیں رہیں گے، ایک ہی رہیں گے تب بھی مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سے قرآن نے دلیل دیا ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، نہیں تو مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. ہم تو کہا ہے کہ آخرت آئے گا اور اس کے بعد ظالم کو جو کریں گے وہ ان کو ملے گا، جو اچھا کریں گے، جو متقی ہیں ان کو ان کا ملے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کر کے مر جائے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ قرآن نے بہت ساری دلیلیں، یہاں یہ موضوع نہیں ہے قرآن میں. تو بار بار قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے متقین کو ان کے ساتھ کر دیں گے جو ظلم کرنے والے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو، تم کیسے سوچتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین. تو سن لو کہ یہ ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، قوم کے بڑے لوگوں کا ایک گروپ کہہ دے گا نہیں ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں قوم پر، اس لیے یہ لوگ اٹھتے بھی ہیں. ان لوگوں نے بھی ان انبیاء کا نام یہاں نہیں لیا ہے، جس سے قوم عاد مراد ہے، جو بہرحال اور بھی قومیں ہو سکتی ہیں. اور اما قلیل، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لو، لیصبحن نادمین. اللہ نے کہا کہ یہ ترنت پچھتائیں گے یہ لوگ، گھبراؤ مت، تھوڑا سا ویٹ کر لو. فأخذتهم الصيحة بالحق، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. صیحہ کہتے ہیں ایک چنگھاڑ کو، ایک دھماکے کو. تو یہاں صرف دھماکے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، میں نے ہر طرح کے عذاب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہم نے اپنا عذاب لا کے فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو غصہ بنا دیا. غصہ وہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے ندی نالے کے اوپر جو یہ کچڑے اوپر آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غصہ. ہم نے ان کو وہ بنا دیا ہے. کہیں ہڈی پانی میں تیر کے نکل رہی ہے، کہیں گوشت تیر کے نکل جاؤ. فبعدا للقوم الظالمین، تو یہ دور ہو جائے یہ ہم سے یہ ظالم قوم. دو آیت اور ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ میں انشاءاللہ. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد اور دوسرے لوگوں کو پیدا کیا. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، تو جس امت کی جو اجل اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ تو اس کے پہلے وہ برباد ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد وہ بچی ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا. جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ سب دلائل کے طور پر پیش کیا ہے اللہ نے کہ دیکھو یہ قصے تمہارے سامنے ہیں، بائبل سے اور موسیٰ علیہ السلام کی روایات سے، بنی اسرائیل کی روایات سے، خود پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ان سب سے، لوگوں کے درمیان جو اس وقت مکے میں تھے تمام یہ چیزیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ معاملہ ہے. پہلے تو ان کو سمجھایا کہ دنیا ہی دیکھ کے انسان سمجھ لے، نہیں تو کم سے کم عذاب دیکھ کے سمجھ لو، نہیں سمجھو گے تو پھر اپنا دیکھو گے جو کرنا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.